ایک طرف ملک میں 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف وابڈا کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین سالانہ 10 ارب روپے کے مفت بجلی کے یونٹ استعمال کر جاتے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ وابڈا کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کتنے یونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کی لاگت کتنی ہے، اور اگر ان یونٹس کو عوام کو دیا جائے تو وابڈا کتنے پیسے کما سکتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ 1980 کی دہائی جب پاکستان کے اندر پن بجلی، سستی بجلی وافر تھی تو وابڈا کے امپلائیز کے لیے ایک اسکیم نکالی گئی کہ ان کو کچھ یونٹس بجلی کے فری دیے جاتے تھے۔ گریڈ وائز آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا گیا، ملازمین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور دوسری طرف یونٹس کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی۔ کیوں؟ پہلے ہم پن بجلی سے بجلی بناتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں پہلے بے نظیر اور پھر نواز شریف نے دھڑا دھڑ تیل سے چلنے والے تھرمل پاور پلانٹس لگائے جن کی لاگت بہت زیادہ تھی۔ لیکن 1992 میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف وابڈا کے ملازمین حاضر سروس بلکہ وابڈا کے ریٹائرڈ ملازمین اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں جیسے لیسکو، فیسکو، کے الیکٹرک وغیرہ، ان کے ملازمین کو بھی فری یونٹس بجلی کے دیے جائیں گے۔ تو سن 2019 کے اندر ایک رپورٹ سامنے آئی پارلیمنٹ کے کہ ایک سال کے اندر 391 ملین بجلی کے یونٹس ان ملازمین کو فری آف کاسٹ دیے گئے ہیں۔ 2019 میں یہ جو قیمت بنتی تھی 5 ارب 26 کروڑ روپے بنتی تھی، لیکن اگر اس کو ہم 2022 میں لے آئیں تو بجلی کا یونٹ تقریباً 50% سے زائد مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وابڈا کے ملازمین کی تعداد اور بجلی کے تقسیم کار کمپنی کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے۔ تو یہ فگر اب تقریباً 10 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر لوگوں کے پاس بجلی کا بل اتارنے کے پیسے نہیں، وہاں یہ کوئی چھوٹی عیاشی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر میرے جو ناظرین وابڈا میں امپلائی ہوں گے یا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں امپلائی ہوں گے وہ ضرور مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن وسیع تر قومی مفاد میں دیکھا جائے تو آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ اس جاب کی سیلری لیتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے حالات اور تھے، اب ہم افورڈ نہیں کرتے، اب یہ قوم یہ برڈن افورڈ نہیں کرتی۔ اسی طرح پی آئی اے کے فری ٹکٹس بند کیے گئے تو پی آئی اے اب افورڈ نہیں کرتا اپنے امپلائیز کو فری ٹکٹس دینا، ریلوے افورڈ نہیں کرتا اپنے امپلائیز کو فری ٹکٹس دینا۔ اسی طرح اب وابڈا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں افورڈ نہیں کرتی۔ کیوں؟ اب بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں جیسے پیسکو، کیسکو، پشاور الیکٹرک اور کوئٹہ الیکٹرک، ان کے لامتناہی نقصانات ہیں۔ کوئٹہ الیکٹرک جتنی بجلی دیتی ہے اس میں صرف 30% بل وصول کرتی ہے، 70% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ تب اس کے ملازمین بھی یہی انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں 2019 تک ان کمپنیوں کے ملازمین 1,98,222 تھے، اب وہ یقیناً بڑھ کر 2 لاکھ سے زائد ہو گئے ہوں گے۔ اب ان میں سے 16,591 جو افسران ہیں وہ 8 کروڑ یونٹس بجلی کے استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو ملازمین ہیں وہ 31 کروڑ 10 لاکھ یونٹس بجلی کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں کو بھی اپنے کوٹے سے 50% بجلی تاحیات ملتی رہتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کس گریڈ میں کتنی بجلی کے یونٹ ملتے ہیں تو جو گریڈ 1 سے 4 گریڈ ہے وہاں تک 100 یونٹ بجلی کے ملتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کے اوپر کا آپ کو بل دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گریڈ 5 سے 10 تک 150 یونٹ ملتے ہیں، وابڈا ملازمین کی بات ہو رہی ہے صرف۔ پھر 11 سے 15 گریڈ تک 200 یونٹس، 16 کو 300، 17 گریڈ والوں کو 450، 18 والوں کو 600، 19 والوں کو 880، 20ویں گریڈ والوں کو 1100 یونٹ اور 21ویں اور 22ویں گریڈ والوں کو 1300 یونٹ بجلی کے مفت ملتے ہیں۔ ایک طرف ان کی تنخواہیں بھی اسی لیول سے بڑھ رہی ہیں گریڈ وائز، دوسری طرف ان کے یونٹس بھی دیکھیے 1300 یونٹس اگر آپ اپنے گھر میں جلائیں آج کے لحاظ سے تو آپ کا کم از کم بل 50,000 روپے آئے گا، جبکہ یہ ہر مہینے وہ 50,000 روپیہ مفت میں استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ نے سردیوں میں کم یونٹس کنزیوم کیے ہیں اپنے اس بینچ مارک سے تو آپ کے وہ یونٹس ایڈ ہوتے رہیں گے،
اور سال کے اندر جب گرمی آئیں گی تو آپ نے ان کو کنزیوم کرنا ہوگا. تو یہ نہیں کہ اگر ایک مہینے میں اپنے کنزیوم کیے تو وہ ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں. جیسے ہم موبائل کے پیکج کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ان کو ایک فائدہ دیا گیا ہے. اوبیسلی گرمیوں میں زیادہ بجلی کے یونٹ استعمال ہوتے ہیں، سردیوں میں کم ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں بھی ریلیف دیا گیا ہے کہ جب بہت زیادہ یونٹ بجلی کا مہنگا ہوتا ہے تب بھی ان کو ریلیف ملتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے جینکوز اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی، جہاں تو نقصانات بے تحاشا زیادہ ہیں وابڈا کی نسبت. اب دیکھیے لیسکو، فیسکو، کیسکو، پیسکو وغیرہ میں کس قدر نقصانات ہیں، لیکن وہاں ان کے یونٹ زیادہ ہیں. یہاں پر گریڈ 1 سے 4 تک 100 کی بجائے 300 یونٹ ملتے ہیں. پھر 5ویں سے 16ویں گریڈ تک 600 یونٹ ملتے ہیں. 7ویں گریڈ میں 650، 18ویں میں 700، 19ویں میں 1000، 20ویں میں 1100 اور 21ویں 22ویں میں 1300 یونٹ ملتے ہیں. تو دیکھیے یہاں بھی وہ مفتے لگے ہوئے ہیں. اب اسی چیز کے اوپر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے اس کا نوٹس لیا اور پھر وابڈا کو اور محکمہ خزانہ کو یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ ان لوگوں کو بجائے بجلی کے یونٹس فری دینے کے ان کو پیسوں کی مد میں کچھ کمپنسیشن دے دی جائے، کیونکہ اب حکومت پاکستان کو بجلی کا فی یونٹ بہت مہنگا پڑ رہا ہے. آج سے 8-10 سال پہلے تک ہمارا اگر فی یونٹ 10-12 روپے کا تھا، اب وہ بڑھ کر 24 سے 30 روپے تک کا ہو گیا ہے. تو جیسے جیسے یہ فی یونٹ بڑھیں گے حکومت کے اوپر بوجھ بھی بڑھتا جائے گا. تو ایک صائب مشورہ ہے، حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اس کے عوض کچھ کمپنسیشن دے کر اس فری یونٹس کی جو اسکیم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ یہ یونٹس پاکستان کے نیشنل پول کے اندر آئیں اور پوری عوام کے اندر ان کو تقسیم کیا جا سکے اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کر سکیں. وابڈا ملازمین کو دی جانے والی اس سہولت کو سن 2020 میں پشاور ہائی کورٹ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے چکی ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں خود سے سیکریفائسز کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو فیسلٹی مجھے حکومت آج دے رہی ہے اس کو میں دینے کے خلاف احتجاج کروں. اسی طرح ہر ادارہ، ہر سرکاری ملازم اگر سیکریفائس کرے گا تو تبھی ملک ہمارا آگے بڑھے گا. اور یہ سلسلہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرنا ہوگا اور سرکاری کو بھی. اب ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ لیجئے، ہم لوگ ملازمتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے حصے کے طور پر ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہ تو پینشن ملتی ہے، نہ ہمیں گریجویٹی ملتی ہے، نہ کوئی اور چیز. اسی کے مقابلے میں سرکاری جو ملازم ہے ساری زندگی ایک سیکیور نوکری رکھتا ہے، ریٹائر ہونے پر گریجویٹی ملتی ہے، اس کے بعد پینشن ملتی ہے، میڈیکل ملتی ہے، اور اتنا کام بھی نہیں کرتا جتنا پرائیویٹ سیکٹر والا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ناخوش رہتا ہے. تو انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. اگر آپ پاکستان کے سرکاری ملازمین اور اسی طرح کے پرائیویٹ محکمے کے جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کا آپس میں پرفارمنس آڈٹ کروائیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. لیکن پھر بھی ہماری سرکاری ملازمین جو ہیں وہ شاکی رہیں گے، ہمیشہ تنخواہیں بڑھانے کی بات کرتے رہیں گے، ہمیشہ احتجاجوں کا سوچتے رہیں گے. تو ہمیں اس چیز سے آگے بڑھنا ہوگا اور یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اپنی انکم جنریشن کے لیے ہم صرف سرکاری نوکری پر اکتفا کرنے کی بجائے رزق حلال کے اور کون سے طریقے آزما سکتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایک اچھا لائف سٹائل بھی دیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پولیس کی نوکری کر رہے ہیں اس میں اچھا روزگار نہیں ہے، ریونیو کی نوکری ہے، محکمہ نہار کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا ویلیو ایڈ کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ صبح اور نوکری کرتے ہیں، شام کو اور ملازمت کرتے ہیں، لیکن مطمع نظر ایک ہونا چاہیے کہ رزق حلال کمانا ہے اور اسی کے اندر اللہ سے برکت مانگنی ہے. تبھی جا کر ہم بھی خوشحال ہوں گے اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.